لیکن آج کئی سال بعد اہالیہ نے بھٹکل کے یہ ذوق و شوق دیکھ کر سرشار ہو گیا میں. بہت بہت شکریہ مسافر نوازی کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابو بکر جی مالکی صاحب کا کہ ان کے وسیلے سے اتنے اچھے مجمع سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا مجھے. عجیب و غریب قسم کی شاعری کرتا ہوں میں. اتنے اچھے اچھے اشعار آپ نے سنے، رومانی اشعار اور روحانی اشعار. اور تیکھے اشعار بھی گوارا فرمائے. عرض کیا ہے کہ ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے، ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے، تو ہم بھی مرچ غزل کی زباں پہ رکھتے ہیں. ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے تو ہم بھی مرچ غزل کی زباں پہ رکھتے ہیں. اور اسی سلسلے کا ایک مطلع یاد آتا ہے، بہت پرانا ہے، 25-30 سال پرانا بلکہ اور زیادہ. عرض کیا ہے کہ سپاٹ لفظوں کو لہجے کی سان پر رکھ دے، سپاٹ لفظوں کو لہجے کی سان پر رکھ دے، سیاہ مرچ غزل کی زبان پر رکھ دے. سپاٹ لفظوں کو لہجے کی سان پر رکھ دے، سیاہ مرچ غزل کی زبان پر رکھ دے. اور ایک سنجیدہ شعر ہے کہ بس ایک داغ ہو چہرہ تو کیا کرے کوئی، بس ایک داغ ہو چہرہ تو کیا کرے کوئی، جبین ہو تو قدم کے نشان پر رکھ دے. بس ایک داغ ہو چہرہ تو کیا کرے کوئی، بس ایک داغ ہو چہرہ تو کیا کرے کوئی، جبین ہو تو قدم کے نشان پر رکھ دے. عرض کیا ہے کہ سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں. سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں. اور غزل اشاریاتی اور رمزیات صنف سخن ہے، آپ سمجھیں گے حال ہی کا واقعہ. عرض کیا ہے کہ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں. بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں. ہمارے وطن میں ماضی کو واپس لانے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں. 1500 سال پیشتر جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش اب کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. عرض کیا ہے کہ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، تم نے تو ماضی کے ہاتھوں مستقبل کو بیچ دیا. سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے، سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے
ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، تم نے تو ماضی کے ہاتھوں مستقبل کو بیچ دیا ہے۔ اور طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی، سچ بتلانا۔ طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی، سچ بتلانا۔ دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے؟ طوفان سے کیا باتیں کی ہیں، طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی، سچ بتلانا۔ دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے؟ دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے؟ بس کہتا ہوں کہ وہ میرے حال پر کچھ مہربان زیادہ ہے، وہ میرے حال پر کچھ مہربان زیادہ ہے، اسی لیے تو ہوا کم دھواں زیادہ ہے۔ وہ میرے حال پر کچھ مہربان زیادہ ہے، اسی لیے تو ہوا کم دھواں زیادہ ہے۔ فرض کیا ہے کہ ستم رسیدہ ہے ہندوستان میں اردو، ستم رسیدہ ہے ہندوستان میں اردو، اسی زبان میں ہندوستان زیادہ ہے۔ ستم رسیدہ ہے، ستم رسیدہ ہے ہندوستان میں اردو، اسی زبان میں ہندوستان زیادہ ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، کوئی آسیب ہو انسان سے بڑھ کر نہیں لگتا۔ اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، کوئی آسیب ہو انسان سے بڑھ کر نہیں لگتا۔ اور شعر دیکھیے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، سمجھیں گے آپ اشاریاتی ہے۔ عرض کیا ہے کہ کہیں اکثر لوگ جاتے ہیں حیدرآباد اور کراچی، شادیاں کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویسے غزل میں اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے، شعر جو ہے یک رخا ہو جاتا ہے۔ غزل کا شعر پہلو دار ہوتا ہے، جیسے سانپ کینچلی چھوڑ کر کے نیا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر غزل کا ہر اچھا شعر جو ہے ماحول کے مطابق نئے مفاہیم پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب شعرا کرتے ہیں نا تو شعر کا ایک ہی مفہوم رہ جاتا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال عرض کیا ہے کہ کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری توڑ دیتی ہے، کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری توڑ لیتی ہے، کہیں پھل سوکھ جاتے ہیں کوئی پتھر نہیں لگتا، کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری، کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری توڑ لیتی ہے، کہیں پھل سوکھ جاتے ہیں کوئی پتھر نہیں لگتا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، مگر ایک فائدہ ہے، پیٹھ پر خنجر نہیں لگے۔ ہزاروں مشکلیں ہیں، ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، مگر ایک فائدہ ہے، پیٹھ پر خنجر نہیں لگتا۔ اور یہ ایک ہلکا سا مطلب ہے کہ کہا پھر فون پر ماں سے کہ راوی عیش لکھتا ہے، کہا پھر فون پر ماں سے کہ راوی عیش لکھتا ہے، سمندر پار میرا حال کیا ہے کس نے دیکھا ہے۔ کہا پھر فون پر ماں سے کہ راوی عیش لکھتا ہے، سمندر پار میرا حال کیا ہے کس نے دیکھا ہے۔ اجالے کے نمائندے نئی تاریخ لکھتے ہیں، اجالے کے نمائندے نئی تاریخ لکھتے ہیں،
جلائی ہیں کچھ اتنی بستیاں ہر سو اجالا ہے. جلائی ہیں کچھ اتنی بستیاں ہر سو اجالا ہے. پتہ نہیں آپ میں سکت کتنی ہے، کتنا سن پائیں گے. عرض کرتا ہوں کہ اتنی نوکیلی کرنوں سے پودا تو جل جائے گا. اتنی نوکیلی کرنوں سے پودا تو جل جائے گا، لیکن 10-12 گھنٹوں میں سورج بھی ڈل جائے گا. اتنی نوکیلی کرنوں سے پودا تو جل جائے گا، لیکن 10-12 گھنٹوں میں سورج بھی ڈل جائے گا. اور اس کا مقطع بھی دیکھ لیجئے کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے ہمارے ملک میں کہ جان بچانی ہے تو خود ہی ٹال مظفر خطرے کو. جان بچانی ہے تو خود ہی ٹال مظفر خطرے کو. پہرے دار بھی آ جائیں گے جب خطرہ ٹل جائے گا. جان بچانی ہے تو خود ہی، جان بچانی ہے تو خود ہی ٹال مظفر خطرے کو. پہرے دار بھی آ جائیں گے جب خطرہ ٹل جائے گا. پہرے دار بھی آ جائیں گے جب خطرہ ٹل جائے گا. آج کیا ہے کہ کلیاں تو سوکھتی رہیں، شکوہ نہیں کیا. کلیاں تو سوکھتی رہیں، شکوہ نہیں کیا، لیکن نسیم صبح نے اچھا نہیں کیا. کلیاں تو سوکھتی رہیں، کلیاں تو سوکھتی رہیں، شکوہ نہیں کیا، لیکن نسیم صبح نے اچھا نہیں کیا. اور یہ جانتے ہوئے کہ فرشتہ نہیں کوئی، یہ جانتے ہوئے کہ فرشتہ نہیں کوئی، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. اور یہ شعر دیکھیے لی جس کے لیے غزل ہوئی تھی. عرض کیا ہے کہ سلگے تھے سوچ کر کہ اجالا ہو رات میں. سلگے تھے سوچ کر کہ اجالا ہو رات میں، اس نے بھی ضد میں آ کے سویرا نہیں کیا. سلگے تھے سوچ کر کہ اجالا ہو رات میں، اس نے بھی ضد میں آ کے سویرا نہیں کیا. حضرات متفرق اشعار زیادہ ہی ہو گئے، غزل کے چند شعر، مختصر سی غزل ہے. اس میں ردیف اور قافیے کا تال میل اور کیسے چسپاں ہوئی ہے ردیف قافیے کے ساتھ، ذوق انصاری کو بہت پسند ہے. عرض کرتا ہوں کہ فنا کے غار سے، مطلب یوں ہی سا ہے، فنا کے غار سے خواہش کے لمبے ہاتھ باہر تھے کہ وہ باہر تھے. فنا کے غار سے خواہش کے لمبے ہاتھ باہر تھے کہ وہ دلدل میں سر تک دھنس چکے تھے. کہ وہ دلدل میں سر تک دھنس چکے تھے، ہاتھ باہر تھے. اور عرض کیا ہے کہ ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، سلاخیں درمیاں تھیں کچھ لرزتے ہاتھ باہر. سلاخیں درمیاں تھیں کچھ لرزتے ہاتھ باہر تھے. اور یہ شعر دیکھیے، عرض کیا ہے سکندر کی تلمیح آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی، مرنے کے وقت ہاتھ اس کے. عرض کیا ہے کہ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر. ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر. تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر. اس نے سماتا ہماری زندگی بھر، ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر. تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر ہے. اور ایک یہ بہت قدیم تجربہ 40-45 سال پہلے کا.
میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا کہ اس کی خطا کی ہے مظفر نے یقیناً ہاتھ پھیلا کر، مگر اس وقت جیبوں سے تمہارے ہاتھ خطا کی ہے مظفر، خطا کی ہے مظفر نے یقیناً ہاتھ پھیلا کر، مگر اس وقت جیبوں سے تمہارے ہاتھ باہر تھے۔ مختصر سی زمین میں 3-4 شعر غزل کے اور عرض کرتا ہوں، مشہور ہے یہ غزل، میرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو سن لیجیے۔ یہ بھی عرض کیا ہے کہ دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، کہتا ہے چل کہ تیرا ٹھکانہ تو ہے، دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، کہتا ہے چل کہ تیرا ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے، عرض کیا ہے کہ اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، حالانکہ دوستی کا زمانہ تو ہے، اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، حالانکہ دوستی کا زمانہ تو ہے نہیں۔ اب یہاں دبئی میں تو آپ لوگوں کو رہنماؤں سے اور نیتاؤں سے واسطہ نہیں پڑتا ہوگا، ہمارا روزانہ قدم قدم پر پڑتا ہے۔ یہ ایک لفظ کی تکرار سے یہ شعر ہوا۔ عرض کیا ہے کہ دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے، دیوانہ ہے آدھا حسن سماعت آپ کا، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے نہیں، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے نہیں۔ اور یہ شعر بہت مشہور ہوا میرا۔ عرض کیا ہے کہ تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، گجرات میں جو فسادات ہوئے تو وہ حضرت میاں میاں کر کے بہت بات کرتے، میاں ہم یہ کر دیں گے، میاں ہم وہ کر دیں گے۔ تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے، تھوڑی سی روشنی ہے، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔ اور مقطع بھی اسی رنگ کا ہو گیا، سماعت فرما لیں، اجازت دیں مجھے۔ عرض کیا ہے کہ چبھ جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، چبھ جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، اپنا بھی کوئی خاص نشانہ تو ہے، چبھ جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، اپنا بھی کوئی خاص نشانہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت